السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا جغرافیہ کا باب حیاتیاتی کرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یوں تو یہ سبق جماعت ہشتم کا ہے، مگر اس میں عام معلومات جیسے کہ جو ہے آلودگی کے اسباب، آلودگی کے اثرات، حیاتیاتی تنوع، سبز گھر کے اثرات اور جو ہے تیزابی برسات، عالمی حدت، آلودگی پر قابو، یہ تمام جو ہے مدعوں پہ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ سبق تمام جماعتوں کے لیے اہم ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حیاتیاتی کرے کے معنی جانیں گے۔ حیاتیاتی کرہ حجری، آبی کرہ اور فضائی کرے کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ حیاتیاتی کرہ سب سے اہم تہ یا پرت ہے جو زمین کے زندہ نامیاتی اجسام کو مدد دیتی ہے، یعنی جو بھی یہاں پر زندہ اجسام ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی کے بقا کے لیے حیاتیاتی کرہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حیاتیاتی کرے کی تباہی تمام کروں کی تباہی ہے، اور یہ آبی کرہ، فضائی کرہ، حجری کرے کے لیے باعث زحمت بھی بن سکتی ہے، یعنی حیاتیاتی کرے میں ہونے والی تبدیلیاں باقی تمام کروں میں بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم ایکولوجی یا موافقت کسے کہتے ہیں یہ جانیں گے۔ ایکولوجی ماحولیاتی سائنس کی وہ شاخ ہے جو ماحول اور زندہ اجسام کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔ ایکولوجی سے انسان کی ضروریات کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ضرورت کو قابو رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ انسان کئی ایک ذرائعوں کا استعمال کرتے ہوئے فطرت اور ماحول کا استحصال کرتا آ رہا ہے۔ ہم جان رہے ہیں ہم ہمارے کمفرٹ کے لیے اس قدرت کا بے انتہا استعمال کر رہے ہیں، اسی کو ہم استحصال کہیں گے۔ اس استحصال سے ماحول میں عدم توازن پیدا ہو رہا ہے، امبیلنس جو ہے ہم ماحول میں دیکھ رہے ہیں۔ عدم توازن کی وجہ سے غذائی سلسلے، غذائی جال اور حیاتیاتی تنوع متاثر ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے ماحولیاتی کثافت کسے کہتے ہیں یا آلودگی ہم کسے کہیں گے۔ کثافت کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو غیر اطمینان انچاہا ماحول جو انسان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم کثافت یا آلودگی کہہ سکتے ہیں۔ ہم جسے نہیں چاہتے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، نیچے بتلایا گیا ہے کوڑا کرکٹ، دھواں، یہ سب انسان نہیں چاہتا۔ جو انسان نہیں چاہتا اس کو ہم آلودگی کہیں گے۔ پیارے بچوں، آلودگی کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلے کارخانے۔ صنعتی انقلاب کے بعد کارخانوں کا بڑے پیمانے پر جو ہے استعمال شروع ہوا، جس سے آلودگی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری وجہ ہے شہر کاری۔ ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کنکریٹ کے جنگلات ابھر رہے ہیں، یعنی شہر بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ماحول کی آلودگی کا سب سے اہم جو ہے سبب بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی کثرت، کیمیائی کھاد کا استعمال، آٹو موبائلز کا استعمال، یعنی سواریوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ہم گاڑیاں، موٹرز وغیرہ، اس سے بھی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جوہری توانائی کی جانچ، نیوکلیائی توانائی جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سے جو تابکار شعاعیں خارج ہوتی ہیں، اس سے حیاتیاتی کرے میں آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات کی کان کنی، جنگلات کا صفایا، زراعت کا غلط استعمال، یہ تمام وجوہات ہیں جس سے ہمارے ماحول میں آلودگی بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ آپ کو اگر سوال آیا آلودگی کے اسباب کیا ہیں تو آپ یہ تمام نکات لکھیں گے۔
پیارے بچوں، آلودگی کے اسباب کے بعد اب ہم آلودگی کے اثرات دیکھیں گے. کیا ایفیکٹ ہماری زندگیوں پر ہو رہا ہے. پہلا جو اثر ہے، غذائی معیار پر اثر انداز ہو رہی ہے آلودگی. یعنی غذا میں جو پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ اور جو ضروری اجزاء ہونے چاہیے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم پیٹ تو بھر لے رہے ہیں مگر اس سے ہمیں جو حرارت چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو قوت چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے. زراعتی فصلوں اور پیداوار پر بھی آلودگی اثر انداز ہو رہی ہے. صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے امراض ہمارے سماج میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ تمام بھی آلودگی کی ہی ایک وجہ ہیں. اس کے علاوہ حیاتیاتی تنوع پر بھی اثرات ہو رہے ہیں. سمندری نامیات پر بھی اثرات پیدا ہو رہے ہیں. سمندر بھی آلودگی کا ذخیرہ بنتے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ سبز خانے کے اثرات بھی ماحولیاتی کثافت کی ہی ایک وجہ ہیں. جانداروں، پرندوں، جانوروں پر بھی آلودگی کا اثر ہو رہا ہے. موسم میں تغیر ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی موسم دیر سے آ رہے ہیں اور گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. تیزابی برسات ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پودوں، درختوں اور جنگلوں کے پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اوزون لیئر کا خاتمہ ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری حفاظت کرنے والی جو ایک لیئر ہے اسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے، اوزون پرت کہا جاتا ہے. اس کا خاتمہ ماحول کی کثافت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں جگہ جگہ سوراخ بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے وہ دیکھیے. سب سے پہلے ماحول سے متعلق آگاہی لوگوں میں آنی چاہیے. اس کے بعد ماحولیات کا انتظام ہونا چاہیے. ماحولیاتی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے. صنعتی بہاؤ کا قابو ہونا چاہیے. یعنی حد سے زیادہ صنعتیں قائم نہ کی جائیں. اس کے بعد آٹو موبائلز اور دیگر ذرائعوں میں غیر روایتی برقی قوت و ذرائع سے متعارف کرنا چاہیے. یعنی الیکٹرسٹی کے لیے جو ہم کوئلہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے بجائے ہمیں شمسی توانائی، بادی توانائی کا استعمال کرنا چاہیے. آٹو موبائلز میں جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے جس سے ماحول میں کثافت بڑھتی ہے، اس کے بجائے کسی اور ذرائع کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی کھاد کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. سبز گھر سے نکلنے والی گیسز پر بھی ہمیں قابو پانا چاہیے. پیارے بچوں، آگے میں آپ کو سبز گھر کے بارے میں اور تفصیل سے بتلاؤں گی. موسم سے متعلق کانفرنس منعقد کروانا چاہیے. زمین سے متعلق کانفرنس منعقد کروانا چاہیے. زمینی دن کا تعارف ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو سکے. ماحول اگر صحت مند ہوگا تو انسان کا اس دنیا میں بقا رہ سکتا ہے، ورنہ انسانی زندگی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ زمینی گھنٹہ، ماحولیاتی دن وغیرہ جیسے پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ طلباء اور عوام کے درمیان ماحول کو لے کر آگاہی ہو سکے. پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ کسے کہیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اس مظہر کو ہی عالمی گرماؤ، عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے. فضائی کرے کا گرم ہونا، گرم خانے کے اثرات کی وجہ سے گرمی کا پھنس جانا عالمی حدت کی وجہ ہے. دنیا گرم ہو رہی ہے، موسموں میں تبدیلی ہو رہی ہے اور برفانی تودے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے
سمندری سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تمام جو ہے گلوبل وارمنگ کے ہم اثرات اسے کہیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے سبز گھر اثرات کسے کہیں گے۔ زمین کو گرمی پہنچانے والا جو ذریعہ ہے وہ سورج ہے۔ زمین کی سطح پر تابکاری اثرات کے اخراج کے ساتھ توازن ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ سورج سے کئی خطرناک شعاعیں زمین پر آتی رہتی ہیں۔ اوزون لیئر جو ہے اس کی حفاظت کر کے جو صحت مند شعاعیں ہیں اسے زمین تک پہنچاتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گرم خانوں کی گیسز زمین سے گرمی کے اخراج کو پھانسے رکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے گرم خانے کی گیسز ماحول کی گرمی میں اضافہ کرتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمین کا جو ہے درجہ حرارت دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے گرمی کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گرم خانے کے اثرات کہہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اوزون کے خاتمے کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتلایا کہ جو ہے اوزون جو ہے ایک قسم کی پتلی سی پرت ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں کو روکتی ہیں اور صحت مند شعاعوں کو زمین تک پہنچاتی ہیں۔ اوزون لیئر ایک چھنی کی طرح کام کرتی ہے جو خطرناک شعاعوں کو روک لیتی ہیں۔ اوزون کے معنی گیسز کی ایک پتلی سی پرت ہے جو فضا میں پائی جاتی ہے۔ اوزون بالائے بنفشی شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے۔ زمین پر رہنے والے ہمہ قسم کی زندگی کی یہ حفاظت کرتی ہے۔ حالیہ سالوں میں ایئر کنڈیشنوں کا استعمال، ریفریجریٹروں کا استعمال، اسپرے، ڈیوڈرنٹ اور نقصان دہ سینتھیٹک کیمیائی کھاد وغیرہ سے اس اوزون لیئر کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہمارے ماحول میں کلورو فلورو کاربن کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اوزون پرت میں سوراخ بنتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی خطرناک قسم کی شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جلدی امراض اور دوسرے امراض عام ہو گئے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آلودگی کی ایک وجہ تیزابی بارش کے بارے میں دیکھیں گے۔ تیزابی برسات میں خاص کر سلفورک ایسڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کی کثرت ہوتی ہے۔ جب کثافت سے بھرے فضائی کرے سے برسات کے چھوٹے چھوٹے قطرے گزرتے ہیں تو وہ خاصیت ان میں سما جاتی ہے اور زہریلی تیزابی بارش ہوتی ہے۔ اس برسات سے جنگلات، حیوانات، قدیم عمارتیں اور انسانوں کو حد درجہ نقصان ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم حیاتیاتی تنوع کسے کہیں گے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے پھول، پتے اور جانوروں کا کسی علاقے میں پایا جانا بائیو ڈائیورسٹی یا حیاتیاتی تنوع کہلاتا ہے۔ انسانی بقا اور ماحولیاتی ادارے کو قائم رکھنے کے لیے حیاتیاتی تنوع کا باقی رہنا ضروری ہے۔ نادر پودوں، جانوروں کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ان کو بہترین ماحول فراہم کرنا، ان کی زندگیوں کو بچانا اور جو ہے ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا، کیونکہ بچوں شمسی نظام میں صرف زمین ہی ایک واحد زندہ سیارہ ہے جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے۔ زمین میں ہونے والی تبدیلیاں، ہلاکتیں، رکاوٹیں جو وجود پذیر ہو رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہے مستقبل قریب میں ہماری زمین تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔
اس کی حفاظت کے لیے ہمیں حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہماری زمین کو بچانے کے لیے ہمیں عوام میں بیداری لانا ہوگا، آلودگی پر قابو پانا ہوگا، ڈرامے، فلمیں، کانفرنس بار بار منعقد کرنا ہوگا تاکہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو سکے، ہمارے مادر سیارے کو بچایا جا سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ رہا آج کا سبق۔ آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔